الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم جناب سید جہان بادشاہ صاحب، محترم صدر تنظیم ڈاکٹر محمد ناصر صاحب اور تمام معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر پر جب اپنے آخری کلام کے پہلے وحی نازل فرمائی تو اس میں دو انتہائی اہم اعلام یہ پوشیدہ ہے، ایک ہے وحدت علم کا اور ایک ہے حریت علم کا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ہم یہ اقرأ کے لفظ پر تو زیادہ بحث کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے ایک ہے وحدت علم، کہ تمام علم ایک اکائی ہے. اللہ نے علم کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا کہ علم کا ایک ہی سرچشمہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور حقیقی معلم ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کی ذات ہے. ہم بجا طور پر اکثر اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کو اپنے لیے قابل فخر قرار دیا تھا کہ انما بعثت معلما. لیکن ان سے بھی بہت بڑی ذات اللہ تبارک و تعالی نے بھی خود کو معلم قرار دیا ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ. اللہ نے آدم کو علم الاسماء دیا. پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا سکھایا. یعنی اس میں بھی بہت بڑا نکتہ ہے کہ اللہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فہرست ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ایک ثبوت ہے. اس میں تیسرے نمبر پر یہ جو بیان کا سلیقہ ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے. جنت کی تمام نعمتیں، تمام دنیاوی نعمتیں اس کے بعد آتی ہے. یعنی پہلی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے قرآن کی تعلیم، کہ جس کے بغیر انسان کا انسان ہونا ایک ایسٹ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہوتی. جس طرح سورہ نبا کی آخری آیات میں ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جن انسانوں کی زندگی قرآن کی ہدایت سے خالی ہوگی وہ کہیں گے کہ کاش ہم کیڑے مکوڑے ہوتے اور خاک بن جاتے. تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. دوسرے نمبر پر ہے انسان پیدا کرنا، کہ ہمیں کوئی اور مخلوق بھی پیدا کر سکتا تھا. خلق الانسان علمہ البیان، اور اسے بیان کا سلیقہ سکھایا. اس پر جو مستشرقین ہیں وہ کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق پہلے ہونی چاہیے تھی، قرآن کی تعلیم بعد میں ہونی چاہیے تھی. اس کا تو جواب میں نے دے دیا. تو بہرحال پہلی وحی میں علم کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام علم اس کا منبع ایک ہے، اس کا سرچشمہ ایک ہے اور اس کا معلم ایک ہے. اس لیے یعنی علم کا جو اسلامی تصور ہے وہ اتنا جامع ہے کہ مغربی تصور اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. جب ہم اس پہلی وحی کے حوالے سے دیکھیں گے تو علم کس چیز کا نام ہے؟ علم ہے خالق اور مخلوق کے حوالے سے اپنے صحیح جگہ کا تعین، یعنی اپنے خالق کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ اور تعلق ہے، اور اس کی تمام مخلوق کے ساتھ بشمول اپنی ذات ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے.
باقی مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، کائنات بھی شامل ہے، قوانین فطرت بھی شامل ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. کہ خالق کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہو اور اس کے تمام مخلوقات کے ساتھ بشمول ہماری اپنی ذات ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہو، یہ علم کا اسلامی تصور ہے. مغربی تصور اس سے بہت مختلف نہیں لیکن اس سے بہت کم تر ہے. مغربی تصور کا مظاہرہ ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جب ہم بی اے کرتے ہیں یا بی ایس کرتے ہیں تو سبجیکٹ کے نام سے ہوتا ہے. کہ مثلا بی ایس میرا سبجیکٹ انگلش لٹریچر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بی ایس ان انگلش یا بی ایس ان فزکس، یا ہم کہتے ہیں ماسٹر آف فزکس، ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر آف سائنس. لیکن جب ہم اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے ہیں جس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں تو وہاں ایک دوسرا لفظ آتا ہے فلاسفی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر آف انگلش یا ڈاکٹر آف فزکس، ڈاکٹر آف فلاسفی ان فزکس. تو میں سب سے پہلا لیکچر جب اپنے اسٹوڈنٹس کو ایم فل اور پی ایچ ڈی والوں کو دیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پی ایچ کا لفظ کیوں، فلاسفی کا لفظ کیوں آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک سے لے کر یا اسکول سے لے کر ماسٹرز تک آپ نے اپنے سبجیکٹ کو تنے سے لے کر اس کا جو سٹیم ہے، تنا ہے، وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے فروٹ تک اس کو پڑھا ہے. اب آپ نے روٹس میں جانا ہے. علم کی روٹس میں فلاسفی مغربی تہذیب کے مطابق علم کی جڑ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ سچائی کی تلاش ہے. اب سچائی کی تلاش کے 5 زاویے ہیں. What is possible? It is called epistemology. کہ انسان کے علم کی فطرت نوعیت کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہے، اس کو epistemology یا نظریہ علم کہتے ہیں. دوسرا ہے کہ what is real؟ اس کی تلاش کو میٹا فزکس کہتے ہیں. تیسرا ہے what is correct؟ اس کو لاجک کہتے ہیں یا سائنس بھی اسی سے نکلا ہے. چوتھا ہے what is right and what is wrong؟ اس کو ایتھکس کہتے ہیں اور مذہب کو وہ اسی ایتھکس کے قول میں بند کرتے ہیں. یعنی عیسائی جب عیسائی اسلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جو اخلاقیات سے ہٹ کر بھی چیز ان سے بحث کرتا ہے، تو اس لیے یعنی what is right اس کو ایتھکس کہتے ہیں، what is beautiful اس کو اسٹیٹکس کہتے ہیں. تو ان 5 چیزوں پر ان کے تمام نظام تعلیم کا، تمام علم کا، تمام مضامین کا، ان 5 پر کہ ہم ان چیزوں میں سچ کی تلاش کرتے ہیں. اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ تمام سچ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑیں گے. کہ آپ کا اپنے جب تک خالق کے ساتھ آپ نہیں جوڑیں گے آپ مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو یہ علم اسلام کے مطابق ایک وحدت ہے. دوسرا جو میں نے پوائنٹ اٹھایا، اور اس لیے جب ہم وحدت کی بات کرتے ہیں تو علم کو مضامین کے خول میں بند کرنا. کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مضمون میں آخری ڈگری حاصل کی، اس میں ہم نے پی ایچ ڈی کیا، پوسٹ ڈاک کیا، میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں. علم کو ہم نے مضامین کے خول میں بند کیا ہے، یہ علم کی توہین ہے، علم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جب تک آپ علم کے اصل اور منبع سے واقف نہیں ہوں گے، اپنے مضمون کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اپنے طریقہ تدریس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ عالم نہیں بن سکتے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کی جو عمومی تفسیر ہوتی ہے، یعنی میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی علمی معیار کو جانچنا ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا ہے. جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی عالم ہے، اور جس کے دل میں جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. دوسری جو بات ہے وہ ہے حریت علم، علم کی آزادی. اس پہلی وحی میں علم کی آزادی کی ڈکلیریشن ہے
کہ علم تمام خود ساختہ قیود اور تعصبات سے آزاد ہے. جب اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ علم کو جوڑ دیا کہ اقرا بسم ربک الذی، ہم باقی معاشرے سے ایک لحاظ سے مختلف ہیں کہ ہم معاشرے کے مصور ہیں. باقی معاشرہ تصویر ہے. اب تصویر پر ہر کسی کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے کہ اس تصویر میں یہ لکیر ٹیڑھی ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مصور کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آ کر تنقید کرے. اس کا کام ہے کہ تصویر کو ٹھیک کرے. تو ہم بحیثیت استاد معاشرے کے مصور ہیں، ہمیں ہی اس سب کچھ کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. حضرات صدارتی خطبہ کے لیے جناب جان بادشاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے.